السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات، بڑی فضیلتوں والی رات ہے، اور یہ ایسی رات ہے کہ اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورہ قدر، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور تقریباً اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہوگا۔ جو آیت کریمہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر مانے شب قدر، قدر والی رات۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی بندہ شب قدر میں عبادت کرے تو اس کو 1000 مہینے عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا دیکھیں، غور کرنے جیسی بات ہے کہ 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن کتنا زیادہ ملے گا یہ نہیں بیان کیا گیا۔ مطلب کیا ہوا کہ کم سے کم 1000 مہینے کی عبادت کے برابر تو ثواب ملنے ہی والا ہے، اس سے زیادہ کتنا ملے گا یہ اللہ کے فضل و کرم پر ہے، وہ جس کو چاہے جتنا زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عبادتوں کا اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ شب قدر کی برکتیں ہیں۔ شب قدر میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینے عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینے آپ سنتے ہیں، کبھی آپ نے 1000 مہینے کا حساب لگایا کہ 1000 مہینے کے سال کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ کتنے سال؟ 83 سال، 83 ایئرس، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینوں کے۔ تو دیکھیے 83 سال 4 مہینے تک عبادت کرنے کا تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے، یہ ایسی مبارک رات ہے۔ وہ تو بہرحال شب قدر کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے، لیکن 27ویں رات کے شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ 27ویں جو شب ہے اس کے شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ علماء کرام نے بھی اس کی طرف اشارے کیے ہیں، اور کچھ ایسی نشانیاں، کچھ علامتیں بھی بتائی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 27ویں رات کے شب قدر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، زیادہ امکانات ہیں، اس لیے ہم اس رات میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ورنہ تو 21ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 25ویں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ ان ساری راتوں میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یوں تو ہمیں پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنی، ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ اب وہ انسان غافل ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے، جو عبادتوں سے دور ہے، جو نمازوں سے دور ہے، کیونکہ ہماری پیدائش ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ تو جو بندہ عبادت نہ کرے وہ کتنا ناشکرا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی
کرنی چاہیے. شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اور عبادت میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے آپ بتائیں گے؟ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے. سب جانتے ہیں الحمدللہ. عبادتوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی عبادت ہے کون سی ہے؟ وہ نماز ہے. ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. ہمیں پانچوں وقت کی، رمضان میں تو الحمدللہ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، لیکن رمضان کے بعد وہی پرانی ہماری روش اور رمضان کے بعد وہی پرانے معاملات، پھر سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، پھر سے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں جو لوگ رمضان میں آئے تھے وہ کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں سے آئے تھے کہاں چلے گئے. کون سے اجنبی لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں آ جاتے ہیں اور رمضان کے بعد غائب ہو جاتے ہیں؟ بھائی ہمارے آپ کے درمیان رہنے والے تو لوگ ہوتے ہیں کہ جنگلوں سے آتے ہیں. بھائی مجھے بتائیے، آپ لوگ جو رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ ہمارے درمیان ہی کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس میں ہمارے علاقے کے رہنے والے ہی لوگ ہوتے ہیں. لیکن رمضان کے بعد پھر یہ لوگ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ تو رمضان کے بعد بھی تو نمازیں پڑھنی ہے، رمضان کے بعد بھی تو رب کی عبادت کرنی ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کا ذکر کرنا ہے. تو یہ رمضان کے مہینے سے ہمیں سیکھ حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے رمضان میں عبادت کرتے ہیں ویسے ہم رمضان کے بعد بھی عبادت کریں. پوری زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو ہمیں پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کے صدقے میں ہمیں پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند بنائے. تو یہ رات ایسی برکت والی ہے. اور اس آیت کریمہ میں آگے آپ اس صورت میں دیکھیں، آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اس رات میں اللہ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. روح الامین سے کون مراد ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں. تو فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں. بھائی کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. کہاں پر اترتے ہیں؟ زمین پر اترتے ہیں. ایک روایت میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر زمین پر اترتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب فرما دیتے ہیں، اس کو گاڑ دیتے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں. حضرت جبرائیل امین کتنے جھنڈے لے کر آتے ہیں؟ 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں. ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب فرما دیتے ہیں، ایک جھنڈا گنبد خضرا پر لگا دیتے ہیں، اور ایک جھنڈا مسجد اقصی پر لگا دیتے ہیں. اور جو چوتھا جھنڈا ہوتا ہے وہ جھنڈا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے اور وہیں پر لہراتا رہتا ہے. حضرت جبرائیل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ زمین میں پھیل جاؤ. اور حضرت جبرائیل امین کی بھی آنے کی الگ ہی شان و شوکت ہوتی ہے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، ان میں سے 2 بازو ایسے ہیں وہ صرف شب قدر ہی میں کھولتے ہیں. اور ان بازوؤں کی شان یہ ہے کہ جب وہ کھولتے ہیں تو ان کے یہ بازو، ان کے یہ پر مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں، پوری زمین کو گھیر لیتے ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. حضرت جبرائیل امین اپنے ساتھ میں آئے ہوئے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ زمین میں پھیل جاؤ اور سارے لوگوں کے گھروں میں جاؤ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، جو ذکر الہی کر رہے ہوں، ان سے جا کر ملاقات کرو، انہیں سلام پیش کرو اور ان سے مصافحہ کرو، اور جو دعائیں کر رہے ہوں ان کی دعاؤں پر آمین کہو. فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. کہاں؟ کون سے وقت؟ شب قدر میں. شب قدر میں جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، شب قدر میں جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور شب قدر میں جو ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. فرشتے اپنے مقام و مرتبے کو تو سمجھیں. فرشتے نورانی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار معصوم مخلوق جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ فرشتے ہماری ملاقات کے لیے آتے ہیں. وہ فرشتے ہماری ملاقات کے لیے آتے ہیں. اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں نے کیا عرض کیا تھا کہ کیا تو ایسے کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، جنگ و جدال کرے گا؟
یہ فرشتوں نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں اے میرے فرشتوں تم وہ نہیں جانتے۔ اب جب شب قدر آتی ہے اور شب قدر میں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی فرشتوں کو جنہوں نے سوال اٹھایا تھا حکمت معلوم کرنے کے لیے، فرشتے اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے، فرشتوں نے جو سوال کیا تھا وہ حکمت معلوم کرنے کے لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور انسان کو خلیفہ بنانے کے پیچھے راز کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے جاؤ جا کر دیکھو یہ وہی انسان ہیں جن کے بارے میں تم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو فساد پھیلائے گا، یہ تو خون ریزیاں کرے گا، یہ تو جنگ و جدال کرے گا، یہ تو خون بہائے گا، جا کر دیکھو وہ تو میری عبادت کر رہے ہیں، جا کر دیکھو وہ تو سجدے کر رہے ہیں، جا کر دیکھو وہ تو ذکر الہی کر رہے ہیں، جا کر دیکھو وہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو فرشتے اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہیں، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت طلب کرتے ہیں، اور شب قدر میں جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب جب یہ سلسلہ صبح تک چلتا رہتا ہے، صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، فرشتے ملاقات کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں، پھر جب صبح ہو جاتی ہے، صبح صادق طلوع ہو جاتی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کو واپس جانے کا حکم دیتے ہیں۔ تو جو فرشتے آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی جو عبادت کر رہے تھے پوری رات، جنہوں نے نمازیں پڑھی، پوری رات تسبیح پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل امین اپنے ساتھ میں آئے ہوئے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 لوگوں کے سوا سارے لوگوں کو بخش دیا ہے، سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ 4 لوگ کون ہیں شب قدر میں بھی جن کی مغفرت نہیں ہو پاتی ہے اور شب قدر میں بھی وہ اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہوتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لوگوں میں سے پہلا شخص شراب پینے کا عادی، جس کی عادت ہو شراب پینا۔ ہمیں غور کرنا ہے کیا یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہو تو اس کو آج ہی سے دور کرنے کا پکا ارادہ کر لیجئے۔ یہ شراب نوشی کتنی بری چیز ہے کہ شب قدر میں بھی شراب پینے والا اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں میں سے پہلا آدمی یہ شراب کا عادی ہے، اور دوسرے نمبر پر کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان، تیسرے نمبر پر رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھے نمبر پر کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہو پاتی۔ دوسری روایتوں میں اور لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جس بندے کا وہ حق ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا وہاں تک پروردگار بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کو نقصان پہنچایا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی چغلی کی ہو، یعنی حقوق العباد کے معاملات ہوں، تو جس بندے کا حق ہے شب قدر سے پہلے یا شب قدر میں جا کر اس سے معافی مانگ لیں اور اس سے اپنا حق معاف کروا لیں، پھر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو پھر آپ کی توبہ قبول ہوگی اور پھر آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ تو یہ شب قدر ایسی مبارک رات ہے۔ اچھا آپ نے سنا ابھی کہ جو شب قدر میں عبادت کرتے ہیں فرشتے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں نظر آتے فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتوں کا سلام سنائی دیتا ہے۔ علماء کرام نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ جو دل سے ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے شب قدر میں، جو دل سے ذکر الہی کر رہا ہوتا ہے، جب فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ پہچان ہے، رقت یعنی جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، خود بخود یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو آپ جان لیں
اور آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی ہے، فرشتوں نے آپ سے مصافحہ کیا ہے. یہ فرشتے عام طور پر نظر آنے والی مخلوق نہیں ہیں، لیکن اس کی نشانی اور علامت علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ شب قدر میں جو دل سے عبادت کر رہا ہوتا ہے اور عبادت کے دوران اگر اس پر رقت طاری ہو جائے، کپ کپی طاری ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے اس سے مصافحہ کیا ہے. یہ ایسی رات ہے، ایسی مبارک رات ہے، ایسی برکت والی رات ہے. اور کیسی فضیلت ہے اس کی. 6 فضیلتوں کی جو وجوہات ہیں، فضیلت کی 6 وجوہات میں نے ایک جگہ پر پڑھا تو میری نگاہیں جو ہے کھلی کی کھلی رہ گئی اور ایمان تازہ ہو گیا. آپ حضرات بھی سنیں گے اور ہر بات پر آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے. اس کی فضیلت کی 6 وجہیں ہیں. سب سے بڑی فضیلت شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو ہماری کتاب ہدایت ہے، جو رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے. ایسی عظیم کتاب جو ساری آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی کتاب ہے، وہ کتاب اگر کسی رات میں نازل ہوئی تو وہ شب قدر ہے. تو شب قدر کی فضیلت کی ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ شب قدر میں یہ فرشتے لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے. تو شب قدر میں جو عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے کی جو کیفیت ہوتی اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے، اس کا الگ ہی لطف ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کی زیارت کے لیے فرشتے بھی آتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین بھی آتے ہیں. تو یہ فضیلت کی دوسری وجہ ہے. اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمت کی تجلی فرماتا ہے، اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے اور بے شمار بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے یہ رات افضل ہے. یہ 3 وجہیں ہو گئی. ابھی چوتھی وجہ پر آپ کو غور کرنا ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے. اسی رات میں فرشتے پیدا کیے گئے. تو یہ بھی ایک فضیلت کی وجہ. 5ویں وجہ یہ ہے کہ اسی رات میں جنت کو باغات سے مزین کیا گیا ہے اور سجایا گیا ہے. جنت کو سجایا گیا اور اسی رات میں سجایا گیا. اور 6ٹھی وجہ یہ ہے کہ اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے سامان تیار کیا گیا، سامان جمع کیا گیا. یعنی آپ کا پتلا جو تیار کیا گیا، تو جن چیزوں سے پتلا تیار کیا گیا، کتنی چیزیں، آگ، پانی، ہوا، یہ چیزوں کو جمع کیا گیا، مٹی کو جمع کیا گیا. یہ ساری چیزیں جمع کی گئی ہیں شب قدر ہی میں جمع کی گئی. یہ ایسی برکت والی رات ہے. حضرت عثمان ابن ابو العاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم تھے. وہ خادم ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن ابو العاص سے کہنے لگے کہ ایک چیز ایسی عجیب میں دیکھتا ہوں کہ میری عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. حضرت عثمان ابن ابو العاص کے جو خادم تھے وہ کشتی باند تھے، کشتی چلایا کرتے تھے، سمندر میں جہاز چلاتے تھے. تو حضرت عثمان ابن ابو العاص نے پوچھا کہ وہ ایسی کون سی عجیب و غریب بات ہے جو تمہاری عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی، میں سمندر پہ سفر کرتا ہوں، میں کشتی چلاتا ہوں، میں جہاز چلاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس رات میں سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ کا ذہن پہنچا؟ حضرت عثمان ابن ابو العاص کے خادم کہتے ہیں کہ وہ رات جب آتی ہے تو سمندر کے کھارے پانی میں مٹھاس ملا دی جاتی ہے اور وہ کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے. حضرت عثمان ابن ابو العاص کہتے ہیں کہ اب کی بار جب وہ رات آئے، اس سال جب وہ رات آئے تو وہ تاریخ یاد کر لینا اور مجھے آ کر بتانا. حضرت عثمان ابن ابو العاص کے خادم انتظار کرنے لگ گئے یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ گیا. رمضان کے مہینے کی 27ویں رات آئی اور اسی رات میں سمندر کا پانی جو کھارا تھا میٹھا ہو گیا. تو اس سے بھی تو پتا چلتا ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے. 27ویں رات کے شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ علماء کرام نے کچھ اشارات بھی کیے ہیں 27ویں رات کے شب قدر ہونے کے تعلق سے اور اس کے امکان کو بتایا ہے. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 2 باتیں بتائی. ایک بات یہ بتائی کہ آپ نے سورہ قدر ابھی سماعت کی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے یہ 3 جگہ پر آیا ہے.
آپ دیکھیں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر دوسری مرتبہ آیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 بار ہوا. اور لیلۃ القدر پہ آپ غور کریں، لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں، اس پہ غور کریں، گنے کتنے حروف ہوتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں، ابھی کہاں گننے جائیں گے. لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں. اور لیلۃ القدر کتنی مرتبہ آیا ہے سورہ قدر میں؟ 3 مرتبہ آیا ہے. اب 9 کو 3 میں ملٹیپلائی کیجئے، 27 ہو گئے کہ نہیں؟ تو یہ اشارہ کیا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے. اور دوسری توجیہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ یہ جو سورہ قدر ہے اس میں کل کتنے کلمات ہیں؟ اس میں کل 30 کلمات ہیں. پوری سورہ قدر کے اندر اس کے کلمے گنے آپ تو کتنے کلمات ہیں؟ کل 30 کلمات ہیں. اور 30 کلمات میں 27ویں نمبر پر ہیا آیا ہے. کیا آیا ہے؟ ہیا. آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. کیا آخر میں آتا ہے؟ سلام ہیا حتی مطلع الفجر. یہ 27ویں نمبر پر ہیا آیا ہے اور ہیا کا مرجع لیلۃ القدر ہی ہے. وہ صبح صادق تک سلامتی ہے. تو کون صبح صادق تک سلامتی ہے بھائی؟ شب قدر ہی تو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ ہیا کا مرجع بھی لیلۃ القدر ہے. اور یہ ہیا جو لفظ ہے وہ 30 کلمات میں 27ویں نمبر پر آیا ہے. تو اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے. تو ایسی مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. تو یہ قدر والی رات ہے. قدر کا مطلب کیا ہے؟ بڑے مرتبے والی رات ہے. تو ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ قدر والی کتاب، سب سے زیادہ قدر والے رسول پر اور سب سے زیادہ قدر والی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی. یہ ایسی رات ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ فالتو میں بیکار میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے اور بلا وجہ گفتگو اور بات چیت کرتے ہوئے اس رات کو ایسے ہی ضائع نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ عبادت. اس میں ہمیں نمازیں پڑھنی ہے. اگر کسی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو وہ قضا نمازیں ادا کر لیں. وہ جو حدیث گھومتی ہے نا وہ موضوع حدیث ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے. وہ کیا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جو رمضان کے آخری جمعہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لے تو ساری زندگی کی قضا نمازوں کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. ایسا نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے. جو قضا نمازیں جو آپ کی رہ گئی وہ نمازیں تو پڑھنی ہی پڑیں گے، پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ایسی کوئی روایت نہیں. وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اس طرح سے پھیلا دیا گیا ہے. تو اگر کسی کی فرض نمازیں باقی ہیں تو وہ بڑی رات میں اپنی باقی جو نمازیں ہیں ان کو ادا کریں. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قضا کا گناہ ہو گیا اس سے توبہ کریں. یعنی وقت پر پڑھنا ضروری ہے. آپ بعد میں ادا کر لیں گے تو جو نماز باقی رہ گئی تھی وہ ادا ہو گئی، لیکن وقت پہ نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ تو اب بھی باقی ہے نا، تو اس سے توبہ کرنی پڑے گی. تو شب قدر میں توبہ کریں، اس گناہ سے بھی توبہ کریں اور دوسرے گناہوں سے بھی توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے اگر سچے دل سے توبہ کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. انہوں نے وہ کمبل پہنا ہوا تھا، کمبل اوپر سے اوڑے ہوئے تھے. بہت پیارا واقعہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کمبل کے اندر کوئی چیز انہوں نے چھپائی ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے کمبل کے اندر کیا ہے، کمبل میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتے ہیں کہ میں آ رہا تھا تو مجھے جھاڑیوں میں سے چڑیا کے چوزوں کی یعنی اس کے بچوں کی آواز آئی. تو میں جھاڑیوں کے اندر گیا اور چڑیا کے بچوں کو میں نے پکڑ لیا اور کمبل کے اندر چھپا لیا. اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان چڑیا کے بچوں کی ماں آ گئی، ان چوزوں کی ماں آ گئی اور میرے سر پہ منڈلانے لگی، میرے سر پہ چکر لگانے لگی. دیکھیں یہ ماں کی محبت ہے. انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں میں بھی ماں کی یہ محبت بے مثال ہے.
تو وہ جو بچے تھے ان بچوں کی ماں آ گئی اور میرے سر پہ منڈلانے لگ گئی، یعنی اپنے بچوں کے تعلق سے وہ پریشان تھی، اپنے بچوں کے تعلق سے وہ فکر مند تھی، میرے بچے کہاں گئے، اس نے میرے بچوں کو اٹھا لیا، کمبل میں چھپا لیا ہے۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے کمبل کو کھول دیا اور جو بچے تھے وہ کمبل کے اندر موجود تھے، ابھی کمبل کے اندر ہی تھے، تو وہ ماں جو تھی، وہ چوزوں کی ماں جو چڑیا تھی، وہ اپنے بچوں کے پاس آئی اور اپنے بچوں سے چمٹ گئی۔ ابھی سوچنے جیسی بات ہے، اس کو ماں کو نہیں معلوم ہے کہ میں وہاں کمبل میں جاؤں گی تو قید ہو جاؤں گی، وہاں کمبل میں جاؤں گی تو مجھے پکڑ لے گا، مجھے گرفتار کر لے گا اور پتہ نہیں بعد میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن ماں اپنے بچوں کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں سوچتی ہے، اور کیا ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا، کیا انجام ہوگا، اس کی وہ فکر ہی نہیں کرتی ہے۔ تو وہ جو چڑیا، وہ جو چوزوں کی ماں تھی، وہ بھی اپنے بچوں کے پاس آ گئی، اپنے بچوں سے چمٹ گئی، اپنے بچوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیا۔ تو اب اس شخص نے کیا کیا کہ چوزے تو پہلے سے تھے ہی، اب تو اس کی ماں بھی آ گئی، چڑیا بھی آ گئی، تو اس کو بھی اس نے کمبل کے اندر لپیٹ لیا، اس کو بھی کمبل کے اندر چھپا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ موجود تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اب میرے کمبل کے اندر وہ چوزے بھی موجود ہیں اور ان کی ماں بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو زمین پر رکھ دو، کمبل سے نکال کر ان کو زمین پر رکھ دو، اور تم کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ چوزوں سے ماں کتنی محبت کرتی ہے، یہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، یہ اس پر تمہیں یہ تعجب خیز، یقیناً یہ بہت تعجب خیز بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سننے کے قابل ہے کہ وہ ماں وہ اپنے بچوں سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی یہ چوزوں کی ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اس سے کئی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اس سے کئی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو وہ ہمیں تکلیف میں کب دیکھے گا، وہ کب اللہ تبارک و تعالی کب یہ پسند فرمائے گا کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں، نافرمانی کے کام چھوڑ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ایسی بارشیں نازل ہوں گی کہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مولا کائنات، ابھی دیکھنے جیسی بات ہے، وہ سوال پوچھے گا اور جواب کیسا عنایت فرمائیں گے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جواب یہاں سے ایسا ملتا ہے، مولا کائنات کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ شخص سوال پوچھتا ہے کہ حضرت یا امیر المؤمنین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں گنہگاروں کا بھی حصہ ہے؟ دیکھیں کیسا سوال پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں گنہگاروں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ گنہگار اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا، لیکن وہی گنہگار اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، وہی گنہگار اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، وہی گنہگار اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اس نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ تو گنہگار لوگ ہیں، اللہ ان سے ناراض رہتا ہے تو رحمت میں ان کے لیے حصہ نہیں ہوگا۔ تو اس شخص نے سوال پوچھا کہ کیا گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کوئی حصہ ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں؟ اب دیکھیں مولا کائنات نے بڑے ہی بہترین انداز میں جواب دیا، زبان سے جواب نہیں دیا۔ مولا کائنات نے 2 برتن منگائے، غور کریں گے، مولا کائنات نے کرم اللہ وجہہ الکریم 2 برتن منگائے، ان میں سے ایک برتن تو صاف ستھرا تھا لیکن دوسرا برتن گندا اور کیچڑ والا تھا۔ وہ جو سوال پوچھنے والا تھا اس کو وہ دونوں برتن دکھائے اور مولا کائنات نے پوچھا بتا، یہ ایک برتن تو صاف ستھرا ہے اور دوسرا برتن گندا کیچڑ والا ہے، اگر اس وقت بارش ہو تو کیا وہ صرف صاف ستھرے برتن کو بھرے گی اور گندے برتن کو نہیں بھرے گی؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ ہاں، اگر اس وقت بارش ہو تو وہ صاف ستھرے برتن کو بھی بھر دے گی اور گندے کیچڑ والے برتن کو بھی بھر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جب بارش بھی نازل ہوتی ہے تو وہ گنہگار اور فرما بردار کو نہیں دیکھتی، وہ جس طرح نیکوکاروں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اسی طرح
گنہگاروں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بلکہ گنہگاروں کو تو اللہ کی رحمت کی زیادہ ضرورت ہے، گنہگاروں کو تو اللہ کی رحمت کی زیادہ ضرورت. جو نیک ہے متقی پرہیزگار وہ تو رحمت کے ویسے ہی حقدار ہو گئے ہیں، جو گنہگار ہے گناہوں کی وجہ سے وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گنہگاروں پر بھی نازل ہوتی ہے. یہ شیطان کو جب نکالا گیا تھا، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے لعنتی فرما دیا، ہمیشہ کے لیے ملعون فرما دیا. تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟ جاتے جاتے نکلتے نکلتے یہ جملہ کہہ کر نکلا تھا. اب سوچنے جیسی بات ہے کہ کتنا جری تھا وہ شیطان ابلیس، سب سے بڑا کافر یوں ہی تو نہیں ہو گیا. اس لیے اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ چیلنج کیا تھا کہ میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، میں سارے لوگوں سے، انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو بھر دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس وقت یہ شیطان کو جواب دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا وعزتی وجلالی وارتفاعی مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مجھے میری بلندی کی قسم، میرے بندے جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. میرے بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. تو جتنا بھی بہکانے کی کوشش کر لے، تو جتنا بھی گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کر لے، لیکن جب بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اور جب بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو یہ رات اسی لیے تو عطا فرمائی گئی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ رات ایسی ہے، یہ رات ایسی برکت والی ہے. بندہ جب توبہ کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ میں توبہ تو کر لوں لیکن کیا میں اس توبہ پر قائم رہ پاؤں گا؟ کیا میں اس توبہ پر ثابت قدم رہ پاؤں گا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے وہ گناہ کرنے لگ جاؤں، پھر سے اس گناہ کی طرف چلا جاؤں. دیکھیے توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے، توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ تین چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے شرمندگی، ندامت، یعنی جو گناہ آپ سے ہو گیا اس پر شرمندہ ہونا، یہ توبہ کا پہلا اسٹیپ ہے. اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ جو گناہ آپ نے کیا ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ دوسرا اسٹیپ ہے. جو گناہ آپ نے کیا ہے اس کو چھوڑ دینا. اور تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اس گناہ کی طرف آئندہ کبھی بھی نہ جانے کا پکا ارادہ کرنا. یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے توبہ. اگر یہ تین چیزیں پائی جا رہی تو آپ کی توبہ مکمل ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس توبہ پر قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جو گناہ ہو گیا اس کو معاف فرما دے. یہ کیفیت اگر آپ کی پیدا ہو گئی، جو تین اسٹیپ بتائے گئے وہ تین اسٹیپ پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی توبہ ہو گئی ہے. اب جو ہے کہ وسوسوں کا شکار نہیں ہونا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ توبہ کہیں ٹوٹ تو نہیں جائے گی، پھر سے گناہ ہو تو نہیں جائے گا. تو ان سب چیزوں کو نہیں سوچنا ہے اور ان پر توجہ نہیں دینا، بس ہمیں تو توبہ کر لینی ہے اور گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. توبہ کرنا ہمارا کام ہے اور توبہ پر ثابت قدم رکھنا یہ پروردگار کا کام ہے. دیکھیے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا معاملہ یہی تھا کہ وہ توبہ کرتا تھا اور پھر سے گناہ کرنے لگ جاتا تھا، توبہ کرتا اور پھر سے توبہ کو توڑ دیا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے کہہ دو کہ اب آئندہ اگر اس نے توبہ کو توڑا ہے، اب اگر آئندہ اس نے کوئی نافرمانی والا کام کیا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا اور اسے سخت عذاب دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلا کر یہ سنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، یہ وحی نازل ہوئی، اب اگر تم نے کوئی گناہ کا کام کیا، اب اگر تم نے توبہ کو توڑا ہے تو تمہارا حال یہ ہوگا، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا اور تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. وہ ڈر گیا. ایک عرصے تک اب وہ اپنی توبہ پر قائم رہا، ایک زمانے تک، لیکن پھر وہی حال. کیونکہ دیکھیں انسان کے ساتھ گمراہ کرنے والی بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. شیطان بھی گمراہ کر رہا ہے، نفس بھی گمراہ کرتا ہے، دنیا کے لوگ بھی گمراہ کرتے ہیں، گناہوں پر ابھارتے ہیں کہ نہیں ابھارتے، اور بہت ساری چیزیں ہیں گناہوں کی طرف بلانے والی. تو اس شخص سے پھر گناہ ہو گیا اور اس نے پھر توبہ کو توڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے ہی فرما دیا گیا تھا کہ اب اگر تم نے توبہ کو توڑا ہے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. تو یہ حکم آیا تو وہ شخص تو جنگل کی طرف چلا گیا. غور کرنے جیسی بات ہے.
وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور جنگل میں تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے پروردگار کیا تیری رحمت کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ اے پروردگار کیا تیری رحمت کے خزانے ختم ہو گئے، یا میرے کسی گناہ نے تجھے نقصان پہنچا دیا ہے؟ کسی کا کوئی بھی گناہ پروردگار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارے گناہوں سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، وہ تو پروردگار ہے، وہ سب کو پالنے والا ہے، وہ سب کو روزی دینے والا ہے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے، اے پروردگار کیا میرے کسی گناہ نے تجھے نقصان پہنچا دیا؟ کیا تو اپنے بندوں پر بخل سے کام لیتا ہے، یا کوئی گناہ تیرے عفو درگزر سے بڑا ہو گیا ہے؟ معافی کی جو تیری صفت ہے، معاف کرنے اور غفاری کی تیری جو صفت ہے، یا کوئی گناہ اس سے بڑا ہو گیا؟ جب معاف کرنا تیری صفت ہے، عفو کرم تیری صفت ہے، تو کیا تو میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا؟ اگر تو اپنے بندوں کو نا امید کر دے گا تو یہ بندے کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اور تیرے در سے اگر ان کو نکال دیا گیا اور ان کو نا امید کر دیا گیا تو ان کو کہاں پناہ ملے گی؟ یہ کہاں پناہ تلاش کریں گے؟ اگر تیری رحمت ختم ہو چکی ہے اور مجھ پر عذاب لازم ہو چکا ہے تو اے پروردگار تو سارے لوگوں کے گناہوں کو میری پیٹھ پر ڈال دے، میں اپنی جان کو ان کے لیے قربان کرتا ہوں۔ جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ باتیں عرض کی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو جا کر کہہ دو کہ اے میرے گنہگار بندے، تو نے میری رحمت کو پکارا ہے، تو نے مجھے میرے عفو درگزر کو اور کرم کی صفت کا واسطہ دیا ہے، میرے بندے سن لے، اگر تیرے گناہ اور اگر تیری خطاؤں سے زمین و آسمان کے درمیان کی فضا بھی اگر بھر جائے پھر بھی میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ زمین و آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کتنا بڑا فاصلہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تیری خطاؤں سے زمین و آسمان کے درمیان کی فضا بھی بھر جائے تب بھی میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، کیونکہ تو میری رحمت کاملہ کا اعتراف کرتا ہے، میرے عفو و کرم کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہ اعتراف ضروری ہے، گناہ کا احساس ضروری ہے، گناہ پر شرمندگی ہونی چاہیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہمیں 1000 راتوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے پھر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ شب قدر میں عبادت کیجئے، شب قدر میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، شب قدر میں توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کے مرتبوں کو بلند فرما دیا کرتا ہے۔ تو شب قدر کی قدر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔